دنیا میں چند لوگ ایسے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، میرا اللہ انہیں کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میرا اللہ انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب ایک بچہ لاڈ کرتا ہے نا، تو بچے کی ماں جب بچے کو لاڈ کرتا دیکھتی ہے تو 100 بار بسم اللہ پڑھتی ہے، لاکھوں بار قربان ہوتی ہے۔ یہ ماں ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، جب بچے کو لاڈ کرتا دیکھتی ہے قربان بھی ہوتی جاتی ہے اور پیار کی نگاہ سے دیکھتی ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہاں یہ چند عمل اپنانے والا شخص، یہ چند کام کرنے والا شخص بھی اللہ کی نظروں میں لاڈلا بن جاتا ہے۔ چند کام کرنے والا انسان جو ابھی میں بتانے والا ہوں، جب یہ لاڈلا بن جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ دن میں ایک بار نہیں کئی بار اس اپنے لاڈلے بندے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ رحمت بھری نظروں سے دیکھے، کیا خیال ہے وہ بندہ جہنم میں جائے گا؟ ہرگز نہیں، اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں۔ آخر یہ چند لوگ ہیں کون سے، اور کون کون سے نیک اعمال کرتے ہیں جن اعمالوں کی بدولت وہ اللہ کے لاڈلے بندے بن جاتے ہیں، اتنے بنتے ہیں کہ اللہ انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے؟ پہلا وہ شخص جو چلتا ہے گردن اٹھا کے چلتا ہے، سر اٹھا کے چلتا ہے، نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ پہلا شخص سر اٹھا کے چلنے والا، نظریں جھکا کے چلنے والا۔ دو وجوہات کی بنیاد پر یہ شخص نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ میں جن عورتوں کے لیے غیر محرم ہوں، میری نظر ان عورتوں پر نہ پڑے۔ میں جن عورتوں کے لیے غیر محرم ہوں، ان اسلام کی مقدس شہزادیوں پر یہ نظر نہ پڑے۔ اس لیے کہ جب میری نظر کسی اسلام کی مقدس شہزادی پر نہیں پڑے گی تو میری ماں بہنوں بیٹیوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی، اس لیے کہ جیسا کرو گی ویسا بھرو گی۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے وہ ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے نیچے دیکھتا ہے کہ میرا یہ پیر ظالم بن کر اللہ کی مخلوق کا سر تو نہیں کچل رہا، اللہ کی مخلوق میرے پیر کے نیچے تو نہیں آ رہی، میرے پیر کے نیچے اللہ کی مخلوق دب کر مر تو نہیں رہی۔ تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا صرف انسان ہی خدا کی مخلوق ہے اور کوئی نہیں؟ نہیں، یہ چرند پرند، انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے بھی خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اس کی نظریں جھکانے کی، ہر ایک قدم اٹھانے رکھنے سے پہلے وہ نیچے دیکھتا ہے، غور کرتا ہے نیچے کہیں کیڑا مکوڑا تو نہیں آ رہا، کچھ چھوٹی سی کیڑی تو نہیں آ رہی میرے پیروں کے نیچے، چھوٹا سا مکوڑا تو نہیں آ رہا میرے پیروں کے نیچے۔ اس کے اندر چھپا یہ جو رحم ہے نا، رحم، وہ اس کی نظریں جھکانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ غور سے دیکھنا کہیں تیرا پیر ظالم نہ بن جائے، خدا کی مخلوق تیرے پیروں کے نیچے کچلی نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو تو بھی خدا کے سامنے کچلا نہ جائے، قیامت کے دن جہنم میں تو بھی کچلا نہ جائے۔ تو اس کے اندر یہ جو چھپا رحم ہے نا، رحم اس کیڑی کو مارنے نہیں دیتا، اس مکوڑے کو مارنے نہیں دیتا۔ میرا اللہ عرش پہ بیٹھ کے مسکرا کے کہتا ہے، جبریل میرے بندے کو دیکھا ہے؟ ایک بندہ ہے، کیڑی کے لیے اس کے اندر رحم اتنا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے پاؤں کے نیچے یہ دب کر مر جائے۔ اور بندہ اتنا رحم کرتا ہے، بندے کا رب کتنا رحم کرتا ہو، بندہ اتنا رحم کرتا ہے، بندے کا رب کتنا رحم کرتا ہو۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دن میں کئی مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، فرشتوں میں فخر محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ یہ کام بہت ہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے پسندیدہ کام۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی مریض ہو، ٹھیک نہ ہو رہا ہو، کافی عرصے کا مریض ہو، تو میں تمہیں ایک لاجواب نسخہ دے کے جاتا ہوں، ایک ٹوٹکا دے کے جاتا ہوں، یہ ضرور اپنانا۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ روزانہ کیڑے مکوڑوں کی گار
جہاں کیڑے مکوڑوں کا بسیرا ہے، جہاں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے، چھوٹے چھوٹے مکوڑے جہاں وہ رہتے ہیں، روزانہ ان کے بسیرے کے بالکل اوپر سے ساتھ ساتھ گندم کے کچھ دانے رکھ کے آنا۔ یہ مریضوں کے لیے ایک لاجواب نسخہ بتا کے جا رہا ہوں۔ کیڑوں تک ان کی خوراک پہنچانا، مکوڑوں تک ان کے لیے خوراک پہنچانا، یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جہاں تمہاری لاکھوں روپے کی دوائی کام نہیں کرے گی، وہاں یہ چھوٹا سا نسخہ ضرور کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور شفا دے گا، اللہ تعالیٰ تم پہ کرم کرے گا۔ اس چھوٹی سی خدمات کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے گا، تمہیں صحت دے گا۔ اگر پھر بھی شفا نہ مل رہی ہو تو پھر چرندوں کو صبح سویرے اٹھتے ہی چرندوں کو دانہ ڈالا کرو، خوراک ڈالا کرو، گندم کے کچھ دانے ڈال دیا کرو۔ یہ عمل بھی میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی عمل کے صدقے جہاں تمہاری لاکھوں روپے کی دوائی کام نہیں کر سکتی، وہاں یہ عمل، یہ ٹوٹکا، یہ نسخہ ضرور کام کرے گا، اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ دوسرا، وہ شخص جس کی بیوی اسے تڑپاتی ہے، اسے رلاتی ہے، بیوی نے اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی، بیوی کے اندر لاکھوں خامیاں ہونے کے باوجود بھی وہ روزانہ کھانا کھاتے وقت اپنی بیوی کے منہ میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، روٹی کا نوالا ڈالتا ہے، حالانکہ بیوی اسے تڑپاتی ہے، اسے رلاتی ہے، بیوی نے اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی، لیکن پھر بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے وہ بیوی کے منہ میں ٹکڑا روٹی اس لیے ڈالتا ہے، لقمہ اس لیے ڈالتا ہے کہ یہ کام میرے اللہ کو بھی پسند ہے اور میرے نبی کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ ایسا کرنے والے شخص کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے۔ تیسرا، تہجد پڑھنے والا شخص، جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، چرند پرند انسان حیوان ہر ایک بندہ سویا ہوا ہے، لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے، گھر میں گرم پانی میسر نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، جسم کانپ رہا ہے اور زبان، کانپتی زبان سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ جب اس کی کانپتی زبان سبحان ربی الاعلی کی تسبیح بیان کرتی ہے نا، اس وقت میرا اللہ دیکھ کے مسکراتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، میرا ایک بندہ جاگ رہا ہے، کیوں جاگ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک یہ تیری رضا چاہتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ بن جاؤ، میں اس پہ اس جہان میں بھی راضی، میں قبر میں بھی راضی، میں حشر میں بھی راضی۔ جب چلنا، سر اٹھا کے چلنا، نظر جھکا کے چلنا، زندگی میں فرصت ملے، وقت ملے، اللہ کی جو لاڈلی عبادت ہے، ایسی عبادت جو انسان کو اللہ کا لاڈلا بنا دیتی، وہ ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد میں بہایا گیا ایک آنسو چھوٹا سا ضرور ہوتا ہے، مگر وہ سمندر کے برابر جتنے، زمین سے لے کر آسمان کے برابر جتنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔